اور نہ ہی کسی دیوتا کا اوتار ہوں۔ میں کیا ہوں یہ بات شاید مجھے خود بھی پورے طور پر معلوم نہیں، اور مجھے کسی قسم کی ضرورت بھی نہیں۔ اور تمہیں جو کچھ مانگنا ہے دیوتاؤں سے مانگو، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تاہم تم ایک بہادر اور غیر معمولی انسان ہو۔ نہ جانے ستارے تمہارے بارے میں خاموش کیوں ہیں؟ تمہیں اس بات سے خبردار کرنا بہتر سمجھتی ہوں کہ لاغاس تمہارے خون کا پیاسا ہے، اور وہ تمہیں مارنے کے لیے ہر کوشش کرے گا۔ تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ وہ انتہائی کینہ توز آدمی ہے۔ طاہرہ نے کہا، میں اطلاع کے لیے بے حد مشکور ہوں۔ میں نے جواب دیا، اور میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ جب مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، تو اس بارے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں اور تم کیا معلوم کر سکتی؟ اور میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے تاشرا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بلا شبہ تاشرا نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سچ تھا۔ کچھ دن بعد ایک محفل کا اعلان کیا گیا جس میں سبھی لوگ شامل تھے۔ میں نے دیکھا کہ لاغاس مجھے اس محفل میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ لاغاس کے پاس چلا جاؤں۔ لاغاس، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، اب ہمارے درمیان دشمنی ختم ہو چکی ہے، ہم دوست بن گئے ہیں، تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم پچھلی باتوں کو بھلا دیں اور دوستی کے معاہدے کریں۔ میری آواز کافی بلند تھی اور بہت سارے مہمان ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں اکیاس، لاغاس نے جواب دیا۔ میں اس کے لہجے کی منافقت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ہمیں ساری پرانی تلخیوں کو فراموش کر دینا چاہیے۔ اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آؤ تو اس نئی زندگی کا آغاز ہم اس جام سے کریں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے اس میں سے تم چند گھونٹ پیو، پھر میں چند گھونٹ پیوں گا، اور اس طرح ہم بھی اپنی دوستی کی تکمیل کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ لاغاس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ یہ جام تمہارے لیے ہے اکیاس، اس نے مردہ آواز میں کہا۔ میں اپنے لیے دوسرا جام منگواتا ہوں، دونوں ایک ساتھ پئیں گے۔ پروفیسر وہ جام اس لیے پینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تھوڑی دیر قبل اس نے ایک غلام کے ہاتھ وہ جام میری طرف بڑھایا تھا، اور میں اس جام کی افادیت اور اہلیت سے واقف تھا۔ لاغاس کی طرف سے بھیجا گیا جام زہر سے خالی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، ہم دونوں ایک ہی جام سے اور اسی جام سے پئیں گے۔ اب سارے مہمان ہماری طرف متوجہ تھے، اور پروفیسر پھر میری زندگی کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے لوگوں کو اس جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ لاغاس نے جام میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اس نے جام سے چند گھونٹ پیے اور جام مجھے واپس کر دیا، اور میں نے فوراً جام اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اسے خالی کر دیا۔ لاغاس بھری محفل میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ اس جام کو پینے سے مسلسل انکار کرے گا تو اہل محفل اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی عزت اور وقار کی خاطر موت کو گلے لگا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب میں اس جام کو پی رہا تھا تو لاغاس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ رقصاں تھی، اس کی زندگی کی آخری مسکراہٹ، جس میں یہ یقین شامل تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں بھی زندہ نہیں بچ سکوں گا، کیونکہ میں بھی اس کی طرح زہر پی رہا تھا۔ چند لمحوں میں لاغاس نے دم توڑ دیا اور پوری محفل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ لاغاس کی موت کا سبب سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگر جام میں زہر ملا ہوا تھا تو اس کے خیال کے مطابق مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے سامنے زندہ و سلامت اور حشاش بشاش کھڑا ہوا تھا۔ جشن طرب و محفل ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ لاغاس کے آخری سفر کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، اور میں نے ازبیلا کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بوکام اور لائشا سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ لائشا کو ازبیلا کی حکومت مل گئی تھی، اور اب میرے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں محل سے باہر نکلا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر محل کو دیکھا اور پھر کسی سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ میری اگلی منزل کون سی تھی مجھے اس کے بارے میں خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ لائشا اور بوکام کو ان کے حال پر چھوڑ کر اب میں نئی دنیاؤں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح بھی ان لوگوں سے میری کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی جنہیں میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا تھا۔ میں ان کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ میں نے ساری رات اپنا سفر جاری رکھا۔ ازبیلا کا شہر اور اس کے مضافات اب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میں وسیع گنجان اور تاریک جنگلوں سے گزرتا ہوا چلا آیا تھا۔ مجھے نہ سمت کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ میں نے کتنا سفر طے کر لیا ہے اور اب میں کہاں ہوں۔ بہرحال اتنا اندازہ مجھے ضرور تھا کہ میں سمندری علاقے سے بہت دور نکل آیا ہوں، کیونکہ اب میں جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں کی ہوا میں رطوبت کے بجائے خشکی کا احساس ہو رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی، ستارے ایک ایک کر کے نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ دور افق پر ایک سفید مدھم سی لکیر نمودار ہونے لگی۔
जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। सारी रात मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवरों से मेरी मुठभेड़ होती रही थी। इनमें बाज़ खतरनाक दरिंदे भी शामिल थे, लेकिन इनमें से किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम तो जानते ही हो प्रोफेसर के जंगल दिन को सोते और रात को जागते हैं। रात को जंगल की अपनी एक जिंदगी होती है, जिसका तजर्बा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें जंगल में रातें गुजारने का मौका मिला हो। और मैं तो हर किस्म के तजर्बों से गुजर रहा था और गुजरने के लिए तैयार था। अब हर तरफ हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो चुका था और मैं अपने इर्द गिर्द फैले हुए मंजर को देख सकता था। मैंने अपने आप को एक खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब वादी में पाया, जिसके तीन अतराफ में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए थे और एक तरफ शफाफ पानी का एक दरिया अपनी मुतरन्नम आवाज में बह रहा था। एक बहुत बड़ी वादी थी और इसमें दूर तक छोटे छोटे मकानों की कतारें नजर आ रही थी। अलबत्ता बाज मकान काफी बड़े और बुलंद भी नजर आ रहे थे। अभी तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया था। शायद बस्ती के लोग भी अभी तक ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, क्योंकि अभी तक सवेरा नहीं हुआ था। मैं एक बड़े से तने से पीठ लगाकर बैठ गया और मैंने अपनी आराम से टांगे जमीन पर फैला दी। न जाने ये कौन सी जगह है और यहाँ रहने वाले कौन लोग हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, बहरहाल कोई भी हो, मुझे उनसे क्या लेना है। मेरा इरादा था कि कुछ देर यहाँ ठहर कर और बस्ती की सैर करके आगे चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि हैरत अंगेज वाकयात की एक दुनिया मेरे इंतजार में यहाँ भी मौजूद है। मैं रात भर चलता रहा था, इसलिए सुबह की ठंडी हवा में मुझे बहुत फरहत महसूस हुई और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद हो गई। मैं शायद ज्यादा देर तक नहीं सोया था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। कुछ लोग जोर जोर से मेरे करीब बातें कर रहे थे। मैंने आंख उठाकर देखा और तादाद में वो 5 थे और उम्दा किस्म के घोड़ों पर सवार थे। वो बड़े कवि हैकल और मजबूत जिस्मों के लोग मालूम होते थे। इनमें से एक का लिबास बाकी चारों के लिबासों के मुकाबले में ज्यादा आला दर्जे का मालूम होता था और वो गालिबन इन सब का सरदार था। मुझे तो ये कोई मफरूर गुलाम मालूम होता है। उनमें से एक ने कहा, शायद किसी को कत्ल करके भागा है, ये कातिल तो हो सकता है। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन शक्लो सूरत से गुलाम नहीं लगता। इसकी रंगत कितनी लाजवाब है और जिस्म कितना खूबसूरत है। गुलामों के सर पर क्या सींग लगे होते हैं। उस शख्स ने जो सरदार नजर आता था कहा, क्या गुलाम खूबसूरत और हसीन जिस्मों के मालिक नहीं हो सकते? इसे पूछो कि ये कौन है, कहां से आया और यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है। इनमें से 2 आदमी अपने घोड़ों से नीचे उतर आए और ये मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखने लगे। मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इनके चेहरे पर इस्तेजाब के आसार नजर आ रहे थे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने पूछा। मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ और आराम कर रहा हूँ, मैंने टांगे फैलाते हुए जवाब दिया। यहाँ मैं ये बताता चलूं प्रोफेसर कि ये तो यूनान की तारीख का एक बाब था, जब इंसानों को गुलाम बना लेना एक आम सी बात थी। सिर्फ बैरूनी मुल्कों से गुलाम लाए जाते थे और अंदरूनी मुल्क के लोगों को भी गुलाम बनाया जाता था और इन्हें सारी जिंदगी अपने आकाओं की खिदमत में गुजारनी पड़ती थी। समंदर में बड़े बड़े जहाज गुलामों की तलाश में घूमा करते थे और इधर उधर से लोगों को पकड़कर इनको बजरिया ताकत असीर करके गुलाम बना लिया जाता था और जहाजों में लाद कर दूर दराज के मुल्कों में फरोख्त कर दिया जाता था। हथियारबंद लोगों के गिरोह इधर से उधर घूमा करते थे और इक्का दुक्का लोगों को पकड़कर इन्हें अपना गुलाम बना लेते थे और गुलामों के किसी ताजर के हाथों इन्हें फरोख्त करके मुल्क से बाहर भिजवा देते थे। यूनान के गुलामों की अलमनाक जिंदगी से मुतालिक बहुत से दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकयात मेरे सीने में महफूज हैं, जिन्हें मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मैं उन लोगों को कुछ कुछ पहचान रहा था। ये लोग अपने तेवरों से मुझे मशकूक नजर आ रहे थे। इनका ताल्लुक शायद गुलामों की तजारत से था और ये इक्का दुक्का लोगों को पकड़कर गुलाम बना करते थे। मेरी सोच गलत नहीं निकली। ये न डर भी लगता है और हाजिर जवाब भी। यकीनन इसने किसी अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारी है, काफी बड़ी रकम दे जाएगा। सरदार ने अपने करीब खड़े हुए सवार से मुखातिब होकर कहा, इसकी जुबान और लबा लहजा भी साफ है। तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? इस बार सरदार ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर पूछा। तुम्हारे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ और पहले हिस्से का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैंने कहा, बात दरअसल ये थी कि प्रोफेसर कि मैंने अपनी जिंदगी के काफी दिन किसी न किसी सूरत में गुलाम बनकर गुजार लिए थे और अब फिलहाल मैं दोबारा गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं काफी अरसा अल्फ्रेड्स की गुलामी में रहा था, फिर मुझे शाकानिया ने खरीद लिया और मैंने गुलामी की जिंदगी के काफी तजुर्बात हासिल कर लिए। अगरचे फिल हकीकत कहीं भी मेरे साथ वो सलूक नहीं किया गया जो सरजमीन यूनान पर गुलामों के साथ किया जाता था, लेकिन अब मैं इस जिंदगी को दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं था। बड़े मगरूर मालूम होते हो, सरदार ने कहा। कुछ काम धंधा भी जानते हो, फन सिपा गिरी से वाकिफ हो?
جب میں تمہارے پاس اس درخواست کے ساتھ آؤں گا کہ تم مجھے اپنی ملازمت میں قبول کر لو، اس وقت تم مجھ سے یہ سارے سوالات پوچھ لینا۔ اجنبی، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، اس وقت میرا دماغ مت چاٹو اور اپنا راستہ دو۔ تو یہ بات ہے، سردار نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تم اس وقت کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ میرا نام ارگاس ہے اور تم جیسے لوگ میری دولت میں اضافے کا سبب بنتے ہو۔ یہاں سے دوسرا جہاز ایک ویران ساحل پر لنگر انداز ہے جس میں تمہارے اور بھی بھائی بند موجود ہیں۔ اب تم اس سرزمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے۔ مجھے مزید تلاش کی ضرورت نہیں، تنہا تمہاری قیمت 10 عام غلاموں کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ بڑا خوبصورت بدن ہے تمہارا، یہ کہہ کر وہ بڑے زور سے ہنسا۔ اس کا کہکا بڑا خوفناک تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے برابر کھڑے ہوئے شخص کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور پروفیسر، اس شخص نے اس قدر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ مجھ پر جال پھینکا کہ چند لمحوں تک تو میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ہوا کیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم کا اوپری حصہ ریشم کی مضبوط ٹوریوں میں جکڑا جا چکا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور میرے کھڑے ہوتے ہی جال نے میری ٹانگوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ سردار کے ساتھی کے ہاتھ کی ایک جنبش نے میری ٹانگوں کی آزادی بھی چھین لی۔ اب میں مچھلی کی طرح جال میں پھنسا ہوا تھا۔ تمہاری بدزبانی کی سزا کے طور پر تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا، سردار نے حقارت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، لیکن میں بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی ہوں اور کاروبار کا پہلا اصول یہ ہے کہ جذبات کو عقل پر غالب مت آنے دو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک نایاب قسم کے غلام ہو اور میں تمہاری بہت زیادہ قیمت وصول کر سکتا ہوں، اس لیے میں تمہیں مارنے کے بجائے گرفتار کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ پروفیسر، میں اگر چاہتا تو چند لمحوں میں یہ سارا ناٹک ختم کر سکتا تھا۔ بھلا ریشم کی یہ ڈوریاں میری آزادی کی راہ میں کیا رکاوٹ بن سکتی تھیں؟ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ انسانوں کی تجارت کرنے والے ان بردہ فروشوں کو یہیں جہنم واصل کر دوں اور خود کہیں آگے نکل جاؤں، لیکن پھر فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سردار نے اپنے جہاز کا ذکر کیا جو یہاں سے کافی فاصلے پر ایک ویران ساحل پر کھڑا ہوا ہے اور جس میں بہت سے غلام موجود ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو زیادہ بڑی اور زیادہ کڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ میں نے خود کو جال سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی۔ سردار کے ساتھی نے ڈوری کھینچی اور جال کو میرے جسم کے گرد اور سختی کے ساتھ کس دیا۔ میرے دونوں بازو پہلو کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور دونوں ٹانگیں سیدھی ہو کر آپس میں جڑ گئی تھیں۔ میں زمین پر کھڑا ہوا تھا لیکن اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ میرے قریب کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے سردار کے اشارے پر مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور پھر انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میرا وزن کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو پروفیسر، میں جسامت ایک عام صحت مند انسان کی جسامت سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر لادا اور پھر اچھی طرح سے مجھے گھوڑے کے جسم کے ساتھ باندھ دیا تاکہ میں گر نہ سکوں۔ سردار نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور باقی چاروں آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جس گھوڑے پر مجھے لاد دیا گیا تھا وہ درمیان میں تھا اور تب پروفیسر، میں نے فیصلہ کیا کہ اب ارفاس کو کڑی سزا دینی چاہیے اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں ان لوگوں کی آپس گفتگو سے معلوم ہوا کہ سردار، جس کا نام ارفاس ہے، غلاموں کا ایک بین الاقوامی تاجر ہے اور کئی بڑے بڑے جہازوں کا مالک ہے۔ اس کے جہاز دنیا میں ہر جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس کے مسلح کارندے ہر جگہ سے انسانوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں اور انہیں غلام بنا دیتے ہیں۔ پھر ان غلاموں کو جہازوں کے ذریعے ان کے اصل وطن سے ہزاروں میل دور پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے وطن کو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کبھی زندگی بھر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اور اجنبی سرزمینوں پر انہی لوگوں کے درمیان اپنی دکھ بھری زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہوا کہ بردہ فروشوں کا یہ گروہ ازبیلا میں غلاموں کی تلاش میں آیا تھا، لیکن ازبیلا میں ہونے والی اچانک سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر اب جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ ارفاس اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، لائشہ نے قزاقوں کی مدد سے ازبیلا کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن دراصل اس فتح کا سہرا ایک ایسے پراسرار شخص کے سر ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ شخص حیرت انگیز اور غیر انسانی قوتوں کا مالک ہے۔ سنا ہے کہ اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ سارے ازبیلا میں اس شخص کے حیران کن کارناموں کا چرچا ہے۔ بچے بچے کی زبان پر اس کی شجاعت کے افسانے ہیں۔ اگر وہ شخص ہمیں تنہا مل جائے، ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ شاید ہم سب کا قیمہ بنا ڈالے۔ ارفاس نے کہکا لگا کر جواب دیا۔ میں لوگوں کی گفتگو سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ان بے وقوفوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی غلام کو نہیں بلکہ اپنی موت کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ویرانوں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ہمارا چھوٹا سا قافلہ شام تک سفر کرتا رہا۔ ازبیلا بہت پیچھے رہ گیا تھا اور وہ وادی بھی اب بہت دور رہ گئی تھی جہاں میں نے قیام کیا تھا، جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور جہاں سے نئے واقعات کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں سارا دن گھوڑے کی پیٹھ پر پڑا رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے صرف ایک بار مجھے ایک برتن سے پانی پلایا تھا
برتن ایک بردہ فروش کے ہاتھ میں تھا جس کو اس نے میرے منہ سے لگا دیا تھا اور میں نے اس طرح بےتاب ہو کر پانی پیا گویا میں سخت پیاسا تھا اور بغیر پانی کے مرا جا رہا تھا۔ دراصل پروفیسر، میں انہیں اپنے بارے میں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں کوئی غیر معمولی انسان ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پورے ازبیلا میں اس غیر معمولی انسان کے یعنی میرے چرچے تھے اور ان بردہ فروشوں نے بھی میرے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں انہیں وقت سے پہلے ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ ایک جگہ سرسبز درختوں کے جھنڈ کے نیچے انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ اب ہمیں یہاں قیام کرنا چاہیے، عرفاس نے کہا۔ ہمیں چلتے ہوئے سارا دن گزر گیا ہے۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح ہم دوبارہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم جہاز پر ہوں گے۔ اس کے باقی ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ اب ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مجھے گھوڑے سے نیچے اتارا اور سرسبز گھاس پر لٹا دیا۔ سردار کے حکم پر میرے گرد کسے ہوئے جال کی بعض ڈوریاں اس حد تک ڈھیلی کر دی گئیں کہ میری ٹانگیں آزاد ہو گئیں تاکہ میں کھڑا ہو سکوں اور میرے رگوں کا خون منجمد نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مضبوط ڈوری میرے کمر کے گرد باندھی اور اس کا دوسرا سرا ایک مضبوط درخت کے موٹے سے تنے کے ساتھ باندھ دیا تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ جسم کا بالائی حصہ اور میرے دونوں بازو حسب سابق سختی کے ساتھ ریشم کی ڈوریوں سے بنے ہوئے تھے۔ آگ روشن کر دی گئی۔ رستے میں ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے ہرن کا شکار کیا تھا۔ اب ان میں سے ایک شخص نے ہرن کی کھال اتاری اور اس کے گوشت کے پارچے بنائے، پھر انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ آگ پر بھونا جانے لگا۔ سوندے سوندے گوشت کی خوشبو سارے جنگل میں پھیل گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ پانچوں مزے سے بیٹھے گوشت کھا رہے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا گویا میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مجھے صرف پانی پلانے پر اکتفا کیا گیا۔ میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ آقاؤں کے نزدیک غلاموں کو صرف اتنا کھانا دینے کی ضرورت تھی جو ان کی توانائی کو بحال رکھے اور انہیں زندہ رکھے، کام کرنے اور اپنی نسل بڑھانے کے قابل رکھے۔ اسیری کی حالت میں غلاموں کو بھوکا رکھنا اور انہیں برائے نام غذا دینا ایک عام سی بات تھی۔ پانچوں آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپس میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اب ان کی گفتگو کا موضوع ازبیلا نہیں تھا۔ وہ اب اپنے اس جہاز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو ویران ساحل پر کھڑا ہوا تھا اور جہاں ہم صبح کو پہنچنے والے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے یہ پتا چلا کہ جہاز گزشتہ 6 ماہ سے سمندر کے سینے پر رواں دوا ہے اور اسے دنیا کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں غلام اکٹھے کیے ہیں۔ جہاز اب یہاں سے سیدھا روم کا راستہ اختیار کرے گا جہاں ان سارے غلاموں کو فروخت کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عرفاس اور اس کے ساتھیوں کا تعلق پرتگال سے ہے اور اس وقت سمندر میں ان کے 1 سے زائد جہاز موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران میں اور اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ غالباً میری ذات میں ان کی دلچسپی اب ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی غلام سے انہیں صرف اس قدر دلچسپی ہونی چاہیے تھی کہ وہ کتنی قیمت لائق ہے اور انہیں یقین تھا کہ میری اچھی قیمت ملے گی۔ پھر بھلا اس بارے میں زیادہ سوچنے یا گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے میرے جسم کے گرد بندھے ہوئے جال کا اچھی طرح معائنہ کیا، اس کی ڈوریوں اور پھندوں کا اچھی طرح جائزہ لیا، میری کمر میں بندھی ہوئی ڈوری کو کھینچ کھینچ کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور درخت کے ساتھ بندھے ہوئے اس کے سرے کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہ لوگ سونے سے پہلے اس بات کا مکمل اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ میں جال کی ڈوریاں تڑوا کر راہ فرار اختیار نہ کر لوں۔ اپنے طور پر پورا اطمینان کر لینے کے بعد وہ پانچوں آرام سے بیٹھ کے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی اچھی طرح کھلا پلا کر درختوں سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے 4 لیٹ کر اور 1 کھڑا ہو کر ٹہلنے لگا۔ نظم و ضبط کے عادی اور تجربہ کار لوگ تھے۔ ایک پہر رات گزر گئی اور اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا سوائے اس کے کہ پہرا دینے والا شخص گاہے بگاہے مجھ پر نظر ڈال لیتا تھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں بالکل خاموش تھا، لیکن پہرا دینے والے شخص کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں۔ گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں، آنے والے زمانوں کی باتیں، حال کی باتیں، میرے سر پر تنی ہوئی سیاہ آسمان کی چادر میں ہزاروں ستارے چکمگا رہے تھے اور میں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر اپنے پرانے دوستوں سے خاموشی کے ساتھ محو کلام تھا۔ ایک پہر رات گزرنے کے بعد پہرے دار نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی دوسرے پہرے دار کی ڈیوٹی کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے احساس کانوں میں سسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ پہرے دار کی بے فکری کے انداز سے یہ پتا چلتا تھا کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی۔ میں نے اسے اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ سرسراہٹ کی آواز قریب تر آ رہی تھی اور تب اچانک پہرے دار اپنی جگہ سے اچھل کر دور چلا گیا۔ ایک سیاہ رنگ کا خوفناک سانپ ٹھیک اس جگہ موجود تھا جہاں چند لمحے پہلے وہ پہرے دار کھڑا ہوا تھا۔ سانپ اب تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔
मेरे सारे जिस्म में सिर्फ मेरी टांगें हरकत करने के काबिल थीं और पहरेदार के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो सांप को हलाक कर सके। घबराहट में जल्दी जल्दी इधर उधर वो देख रहा था कि कोई पत्थर वगैरह उसके हाथ आ सके। उसकी कमर से बनी हुई तलवार मौजूद थी, लेकिन जाहिर है तलवार इस वक्त कारआमद साबित नहीं हो सकती थी, क्योंकि सांप अगले ही लम्हे मेरे सीने पर चढ़ाया। मैं पहरेदार को हैरान नहीं करना चाहता था। जाहिर है कि सांप अगर मुझे काट भी लेता तो मेरा क्या बिगड़ सकता था, मगर ये अपनी खुफिया कुव्वतों के मुजाहरे का मुनासिब वक्त नहीं था। चुनांचे मैंने लेटे ही लेटे तेजी से उस तरह पलटा खाया कि सांप मेरे सीने के नीचे दब कर रह गया। पहरेदार हैरत और खौफ के साथ ये मंजर देख रहा था। इसे शायद यकीन था कि मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा और जहरीला सांप जरूर मुझे डस लेगा। मैं जरा देर तक इसी आलम में पड़ा रहा और सांप मेरे पत्थर जैसे सीने के नीचे दबकर बिल्कुल बेबस हो गया। वो एक बार भी जुम्बिश न कर सका। उसकी दुम की तरफ का कुछ हिस्सा आजाद था, जिसे उसने एक दो बार जोर जोर से हिलाया और फिर दम तोड़ दिया। उसके बाद मैं सीधा हो गया। मरा हुआ सांप जमीन पर पड़ा हुआ था। पहरेदार मेरे करीब आया और गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। मैं मुस्कुरा दिया। तुम जिंदा हो? तुम्हें सांप ने काटा तो नहीं? उसने खौफजदा लहजा में पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। कबल इसके कि वो मुझे काटता मैंने उसका भुरता बना दिया। तुम वाकई बड़े अजीबोगरीब इंसान हो, बहुत ही बहादुर और गैर मामूली। उसने कहा, क्या तुम मुझे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? अगर मैं अपने बारे में कुछ जानता होता तो तुम्हें जरूर बता देता, मैंने जवाब दिया। पहरेदार खामोश हो गया। रात गुजरती गई और उन चारों ने बारी बारी पहरा दिया। सरदार सारी रात सोता रहा। सुबह को रात वाले पहरेदार ने सरदार को मरा हुआ सांप दिखाया और उसे सारा वाकया सुनाया। सरदार बहुत मुतहय्यर हुआ और उसने मेरे कारनामे से खुश होकर मेरे हाल पर यह अनायत की कि मुझे रात का बचा हुआ कुछ गोश्त दिया गया, जिसे लेने से मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। जरा देर बाद हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल के घनेपन में कमी आ गई और रेतला मैदान शुरू हो गया। अब दूर से समंदर का चमकता हुआ पानी नजर आ रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी काफी सफर तय करना था। हम लोग इसी तरह चलते रहे और समंदर नजदीक आता गया, यहाँ तक कि हमें एक जहाज के धुंधले धुंधले नकूश भी नजर आने लगे। यह वाकई एक वीरान साहिल था और दूर तक मीलों तक किसी मुतनफ्फिस का पता नहीं था। समंदर का यह हिस्सा जहाजों और किश्तियों से बिल्कुल खाली था। दरअसल ये एक छोटी सी खलीज थी जो काफी अंदर तक चली गई थी। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं थी। अरफाज ने अपने जहाज को खड़ा करने के लिए यकीनन बहुत महफूज जगह तलाश की थी। यहाँ उसका जहाज अगर महीनों तक भी लंगर अंदाज रहता तो किसी को उसकी खबर तक नहीं हो सकती थी। हम लोग जब साहिल के करीब पहुंचे तो अरफाज और उसके दूसरे साथी घोड़ों पर से उतर पड़े। अरफाज ने जहाज को सिर्फ देख कर हाथ हिलाया और मैंने देखा कि जहाज के साथ बंधी हुई एक बड़ी सी किश्ती को खोला जा रहा है। जरा सी देर बाद वो किश्ती हमारे पास पहुंच गई और इन पांचों में से सरदार समेत 4 आदमी किश्ती में सवार हो गए। इन्होंने मुझे भी साथ में ले लिया था। एक आदमी घोड़े के साथ साहिल पर रह गया। हम लोगों को जहाज पर पहुंचाने के बाद किश्ती फौरन ही वापस चली गई और जरा ही देर में 5वां आदमी बमाग 5 घोड़ों के लेकर लौट आए। घोड़ों को भी जहाज में सवार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा जहाज था, लेकिन इसमें मुसाफिर नहीं थे। अमले के अफराद के अलावा इसमें बड़ी तादाद में अरफाज के मुसल्लह सिपाही थे और जहाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुलामों से भरा हुआ था।